حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے زمانے میں ایک بڑے ہی اعلیٰ درجے کے بزرگ قطب زمان، قطب وقت حضرت حماد دباس علیہ رحمہ تھے، بلکہ ابتدائی زمانے میں سرکار غوث پاک ان کی بارگاہ میں تربیت کے لیے جاتے تھے۔ تو ان کا ایک مرید تھا، اب وہ مرید ایک دن آیا اور اس نے عرض کی کہ حضور ملک شام ایک قافلہ جا رہا ہے تجارت کے لیے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس قافلے میں مال تجارت لے کر کے جاؤں اور مال تجارت فروخت کروں، نفع ہو اور واپس آؤں۔ تو وہ بڑے ہی عظیم بزرگ تھے، صاحب کشف و کرامات تھے۔ انہوں نے سر جھکایا اور سر جھکانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تم سفر مت کرو، سفر مت کرو، اگر سفر کرو گے تو اس سفر میں ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہارا مال بھی برباد ہوگا۔ اب ایک اللہ کا ولی کہے تو اب وہ سفر کے خیال سے باز آئے، لیکن بہرحال اثر تو تھا، جانے کی ایک امنگ تھی، مال بھی تیار تھا۔ وہاں سے نکلے، راستے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوانی کی عمر میں ملاقات ہو گئی۔ ملاقات سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کیا بات ہے، بہت اداس دکھ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میرے پیر و مرشد سے میں نے اجازت چاہی تو انہوں نے منع کر دیا کہ مت جاؤ، نہیں تو سفر میں ہلاک ہو جاؤ گے اور مال بھی برباد ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ جاؤ، میں ذمہ لیتا ہوں، جاؤ میں ذمہ۔ اب تو ایک اللہ کا ولی ذمہ لے رہا ہے تو کہ چلو۔ سفر کیا، گئے ملک شام، واقعی راستے میں کچھ نہیں ہوا، مال تجارت فروخت کیا، خوب نفع ہوا۔ تو اس وقت جو ہے سونے چاندی کے سکے چلتے تھے، وہ درہم اور دینار، چاندی کے سکوں کو درہم کہتے ہیں اور دینار کہتے ہیں سونے کے سکے۔ تو درہم و دینار کو انہوں نے ایک تھیلی میں رکھا، تھیلی چل اس کو کمر میں سے باندھا۔ جب سب کام سے فرصت ہو گئی سوچا لاؤ چلو ذرا فریش ہو جائیں۔ گئے ایک حمام میں، وہاں پر وہ تھیلی کھول کے ایک طاق میں رکھی اور غسل کیا، کپڑا چینج کیا، اور وہاں سے وہ قیام گاہ پہ آ گئے اور تھیلی وہی بھول گئے۔ جو پورے سفر کا محاصل تھا، جس کے لیے سفر کیا تھا، وہی بھول گئے۔ اب یہاں آئے جب قیام گاہ پہ تو تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ جنگل سے گزر رہا ہے کہ اچانک عرب کے ڈاکوؤں نے قافلے پہ حملہ کر دیا اور تلوار لے کر کے اور پورا قتل کرنا شروع کیا، خون ریزی ہے، ان کو مارا ان کو مارا، یہاں تک کہ ان کے پاس بھی آیا اور ایک تلوار کا جو وار کیا ان کی گردن بھی کٹ گئی تو مارے دہشت کے آنکھ کھل گئی۔ تو ابھی بھی ضرب کا اثر، جب ایسے ہاتھ پھیرا تو گردن پہ ضرب کا اثر بھی کہ ہاں مارا ہے کسی۔ بہت دیر تک تو یہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں مقتل میں ہوں کہ بستر پہ ہوں، ادھر چمٹی ومٹی لیا ہوگا کہ نہیں زندہ ہوں تو بس۔ جب یہ ہوا کہ بھائی میں زندہ ہوں، بچا ہوں، خواب کی دہشت ذرا کم ہوئی تو تھیلی یاد ہے، یعنی تھیلی تو حمام میں بھول گیا، اب اتنی دیر ہو گئی پتہ نہیں کون اٹھا لے گیا ہو، وہ بھاگے ہوئے گئے وہاں۔ اب وہاں گئے تو دیکھا کہ اسی طاق پہ تھیلی رکھی ہوئی ہے، اب لے آئے، اب تو خوش ہو گئے۔ اب واپسی کا سفر، واپسی کے سفر میں کہیں کچھ نہیں۔ اب جب بغداد شریف کی ایک باب سے داخل ہوئے تو سوچنے لگے کہ پہلے پیر و مرشد کے پاس جاؤں کہ پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس، کہاں جاؤں؟ وہ پیر و مرشد ہیں اور انہوں نے ذمہ لیا تھا۔ یہ سوچ رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ہے حماد دباس تشریف لا رہے۔ ہمارے کیا سوچتا ہے کہاں جاؤں جا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس کہ تیری قسمت میں
تیری قسمت میں اس سفر میں ہلاک ہونا، قتل کیا جانا لکھا تھا اور مال کا ضائع ہونا بھی لکھا تھا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے رب سے تیرے لیے 70 مرتبہ سفارش کی، تو وہ جو ہونے والا تھا خارج میں، اللہ نے اس کو خواب پہ ٹال دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت فیض حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواب پہ ٹال دیا، اور مال جو ضائع ہونے والا تھا وہ بھولنے پہ ٹال دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یاد آیا تو تکلیف تو ہوئی نا، کہ سب محنت گئی، سفر بیکار، سب بیکار، لیکن مل گیا تو بھولنے پہ ڈال۔ جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں، کہتے ہیں وہیں سے میں نے مڑا اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا۔ جیسی غوث پاک نے مجھے دیکھا، فوراً فرماتے ہیں شیخ حماد عباس نے سچ کہا۔ سبحان اللہ سبحان یا اللہ، اللہ کیسا نیٹ ورک ہے بھائی، سبحان اللہ۔ یہاں تو بڑے بڑے ٹاور لگے تب بھی نیٹ ورک غائب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا دیکھ، سبحان اللہ، ادھر کہیں ادھر سنیں۔ واہ واہ، کہا تمہاری قسمت میں ہلاک ہونا لکھا تھا، لیکن شیخ حماد عباس نے سچ فرمایا، واقعی میں نے اپنے رب سے تمہارے لیے 70 مرتبہ سفارش کی، تو وہ جو ہونے والا تھا خارج میں، واقعے میں اللہ نے اسے خواب پہ ٹال دیا، سبحان اللہ، اور مال کا جو برباد ہونا لکھا تھا اسے بھولنے پہ ٹال دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں داخل ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کا نام لیوا ہے، تو اگر ایسا کوئی خواب دیکھے تو سمجھے کہ سرکار غوث پاک کا کرم ہوا، ہونے والا تھا خواب پہ ٹال دیا۔ سبحان اللہ، حق، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔